السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 78 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلى الله ترجع الأمور۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو۔ بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، اگرچہ 120 کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں گے۔ کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور وہ جسے چاہا گیا۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق ہے، بے شک اللہ قوت والا غلبے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ بتوں کی عبادت کرنے پر مشرکین کے پاس کوئی عقلی و نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ محض جہالت اور بیوقوفی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اور اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے بتوں کی عبادت کا باطل ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو اور اس میں خوب غور کرو۔ وہ مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کے عاجز اور بے قدرت ہونے کا یہ حال ہے کہ وہ ہرگز ایک انتہائی چھوٹی سی چیز
مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے، اگرچہ سب مکھی پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ تو عقل مند انسان کو یہ زیبا کب دیتا ہے کہ وہ ایسے عاجز اور بے قدرت کو معبود ٹھہرائے۔ ایسے کو پوجنا اور معبود قرار دینا کتنی انتہا درجے کی جہالت ہے۔ اور اگر مکھی ان سے وہ شہد و زعفران وغیرہ چھین کر لے جائے جو مشرکین بتوں کے منہ اور سروں پر ملتے ہیں اور ان پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، تو وہ بت مکھی سے شہد و زعفران چھڑا نہ سکیں گے۔ تو ایسے بے بس کو خدا بنانا اور معبود ٹھہرانا کتنا عجیب اور عقل سے دور ہے۔ کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا گیا۔ آیت کے اس حصے میں چاہنے والے سے بت پرست اور چاہے ہوئے سے بت مراد ہے، یا چاہنے والے سے مکھی مراد ہے جو بت پر سے شہد و زعفران کی طالب ہے، اور مطلوب سے بت مراد ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ طالب سے بت مراد ہے اور مطلوب سے مکھی۔ یاد رہے کہ اس آیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم سے نہیں ہے۔ یہ عاجز اور بے بس نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت اور قدرت سے مخلوق کو نفع پہنچانے اور ان سے نقصان دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض کو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت بھی عطا ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۃ آل عمران ارشاد ہے، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے اور اس میں ان کا عاجز اور بے بس ہونا بیان کیا گیا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم پر چسپاں کرنا خارجیوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کا کام ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خارجیوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بدتر قرار دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ ان آیات کو مومنین پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے عاجز اور بے بس اور مکھی سے بھی کمزور بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق ہے، اور اس کی عظمت نہ پہچانی۔ حقیقی معبود وہی ہے جو کامل قدرت رکھے، اور بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور غلبے والا ہے۔ آیت نمبر 75 اور 76 میں ارشاد ہے، اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے۔ گزشتہ آیات میں توحید کا بیان تھا، اور اس آیت میں رسالت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ عز و جل فرشتوں اور انسانوں میں سے جس سے چاہتا ہے اسے رسالت کا منصب عطا فرما دیتا ہے۔ فرشتوں میں مثلاً حضرت جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام، اور انسانوں میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ان کفار کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا اور کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، جسے چاہے اپنا رسول بنائے، وہ انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور ملائکہ میں سے بھی جنہیں چاہے۔ یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے ہی بعض کو منصب رسالت کے لیے چن لینا اللہ تعالیٰ کی قدیم عادت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی لوگوں کو رسالت کے عظیم منصب کے لیے چنتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے جنہیں چننا تھا چن لیا، اور جنہیں چن لیا وہ دائمی نبی اور رسول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر
نبوت و رسالت کا منصب ختم فرما دیا ہے، لہذا ان کی تشریف آوری کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا، اور اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ احزاب میں، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں انبیاء اکرام علیہ السلام حکومت کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا، لیکن یاد رکھو میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے، ہاں قریب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ اور سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی، تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ ہی نبی۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے امور کو بھی جانتا ہے اور آخرت کے امور کو بھی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گزرے ہوئے اعمال کو بھی جانتا ہے اور آئندہ کے احوال کا بھی علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 77، اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 احکام دیے ہیں۔ ایک، نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے سب سے افضل ارکان رکوع اور سجدہ ہیں، اور یہ دونوں نماز کے ساتھ خاص ہیں، تو ان کا ذکر گویا کہ نماز کا ذکر ہے۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے، ان سب پر عمل کرنے کی صورت میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ رکوع، سجدہ اور دیگر نیک اعمال کو اپنے رب کی عبادت کے طور پر کرو، کیونکہ عبادت کی نیت کے بغیر فقط ان افعال کو کرنا کافی نہیں۔ نمبر 3، نیک کام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے مراد صلہ رحمی کرنا اور دیگر اچھے اخلاق ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ تم یہ سب کام اس امید پر کرو کہ تم جنت میں داخل ہو کر فلاح و کامیابی پا جاؤ اور تمہیں جہنم سے چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ عبادات اور نیک اعمال ضرور کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن ان عبادات و نیک اعمال کی وجہ سے یہ ذہن نہ بنائے کہ اب اس کی بخشش و مغفرت یقینی ہے، بلکہ اس امید پر اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک کام کرے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و رحمت فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ یاد رہے کہ احناف کے نزدیک سورۃ حج کی اس آیت کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے۔ البتہ اگر کسی حنفی نے شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے امام کی اقتداء کی اور اس نے اس موقع پر سجدہ کیا تو اس کی پیروی میں مقتدی پر بھی واجب ہے۔ آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب فرمایا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی، جیسے تمہارے باپ ابراہیم کے دین میں کوئی تنگی نہ تھی۔ اس نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تاکہ رسول تم پر نگہبان و گواہ ہو اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا دوست ہے، تو کیا ہی اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔
اس آیت میں چند باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ نمبر 1، ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، کہ اس میں تمہاری نیت سچی اور خالص ہو اور تمہارا یہ عمل دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین اور عبادت کے لیے منتخب فرمایا، تو اس سے بڑا رتبہ اور اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی بلکہ ضرورت کے موقعوں پر تمہارے لیے سہولت کر دی، جیسا کہ سفر میں نماز قصر کرنے اور روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی، اور پانی نہ پینے یا پانی کے نقصان پہنچانے کی حالت میں غسل اور وضو کی جگہ تیمم کی اجازت دی، تو تم دین کی پیروی کرو۔ نمبر 4، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسے آسان ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین آسان تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں دین اسلام کو ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے، تاکہ قیامت کے دن رسول تم پر نگہبان و گواہ ہو کہ انہوں نے تمہارے پاس اللہ کا پیام پہنچا دیا، اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ کہ انہیں ان رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عزت و کرامت عطا فرمائی ہے، تو تم پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے دین پر قائم رہو۔ وہ تمہارا مالک و ناصر ہے اور تمہارے تمام امور کا انتظام فرمانے والا ہے، تو وہ کتنا اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ساتھ نفس، خواہشات اور شیطان کے خلاف جہاد کرنا بھی داخل ہے، اور شیطان کی انسانی دشمنی اور اس کے مقصد سے خبردار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور نفسانی خواہشات کی پیروی سے رکھنے والے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ جہاد سے واپسی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم آ گئے، خوش آمدید، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔ انہوں نے عرض کی، بڑا جہاد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، بندے کا اپنی خواہشوں سے جہاد کرنا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے لڑتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے دشمن 3 ہیں، ایک اس کی دنیا، 2 شیطان، 3 نفس، لہذا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے اس سے بچو، شیطان کی مخالفت کر کے اس سے محفوظ رہو، اور خواہشات کو چھوڑ دینے کے ذریعے نفس سے حفاظت میں رہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔